حیدری آستان عالیہ بنیاد شریف، آستان عالیہ بنیاد شریف۔ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ وآل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولانا قاری محمد رفیق صاحب، فخر القراء قاری رسول اللہ صاحب، قاری محمد رؤوف صاحب، عزیزم مولانا مظفر الدین صاحب، عزیزم مولانا محمد اسماعیل صاحب اور حاضرین ذی احترام، تم سارے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ماشاءاللہ اساتذہ عزیز مولانا مظفر الدین صاحب، اسماعیل صاحب اچھے عالم، جید عالم، اچھے مدرس، ملنسار، خوش اخلاق، بلا طمع و لالچ خدمت دین متین دے وچ مصروف ہے۔ اور ماشاءاللہ اچھے مقررین کی انہوں دی محبت ہے، انہوں نے یہ فرمائش کی تھی۔ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں خلوص نال اور زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر کے وقت دو موضوع مختصر کے طور خدمت چرچ کرنے۔ پہلا موضوع ہے کہ اللہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا، حضور فرمایا کہ من مات فقط قام له القیامۃ، جڑا مر گیا اس واسطے قیامت ہے۔ دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تے جنت دا باغ ہے، یا دوزخ دے گڑے ہیں جو گڑا۔ ایک گل لازم ہے، یا جنت دا باغ یا دوزخ دا گڑا۔ ہن جڑا مسلمان مرد یا عورت دنیا کو چلا گیا، وہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے ٹھکانے میں پہنچ گئے۔ ہن اساں یہ غور کرنا چاہیے کہ اساں اپنی کامیابی واسطے کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اساں انسان کو بڑی عزت، بڑا مقام تے بڑی تکریم عطا فرمائی۔ دوسرے مقام تے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اساں انسان کو خوبصورت شکل تے پیدا فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ، کثیر مخلوق تے اساں انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اس انسان کی رب نے ہم کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جڑی مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ۔ انہیں میں کسی بندے کو پوچھا میں نے کہا تھوڑا کنبہ کتنا؟ رکھ بیوی بچے ماں باپ یہ میرے گھر میں بھی اثر کنبہ۔ حضور فرمایا یہ مخلوق انہیں گھٹیا نہ سمجھے، یہ ساری مخلوق رب کا کنبہ۔ حضور فرمایا احب الخلق الی اللہ، اس مخلوق جو سب تو محبوب اللہ کون ہے؟ من احسن الی عیالہ، جڑا اُتے کنبے نال چنگا وہ بندہ رب نو مرد۔ اسلام کا یہ حسین پہلو بھی کچھ اپنے ذہن میں رکھو۔ اسلام صرف نماز روزے حج زکات کا مذہب نہیں۔ دیکھو نا یہ حضور کیوں فرمایا؟
فرمایا اللہ کا سب تو محب سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ جڑا وہ دے کنبے نال سب تو اچھا اللہ کا روح دا محبوب. دوسری حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الناس الی اللہ، اللہ کا سب تو محبوب بندہ کون ہے؟ انفعہم للناس، جڑا سب تو زیادہ مخلوق کو نفع پہنچاتا. فرمایا جن وجود نال مخلوق کو تکلیف نہیں، مخلوق سب تو زیادہ فائدہ حاصل کر رہی وہ تو اللہ کا محبوب ہے. پھر انہاں بندیاں دی رب دے ہاں ویلیو تو کی اندازہ لگایا جا سکتا؟ انہاں دی گفتگو تے انہاں دی تعریف تے بد تعریفی تے رب جنت تے دوزخ تے فیصلے فرمائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے. ایک جنازہ گزرے، لوگ آکھا جی بہت برا بندہ، فرمایا واجب ہے واجب ہے. برے کا مفہوم تو سمجھی دے ہو، لوگ اس تو تنگ ہیں، پریشان کی تو ہے، لوگ اندر دل دکھیں گے. حضور فرمایا واجب ہے واجب ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد دوسرا جنازہ گزریا، لوگ آکھا جی بہت اچھا بندہ ہے، لوگ اس میں یاد کر کے رو رہے ہیں. ان کی تعریفیں صحابہ کی تھیں. آپ فرمایا واجب ہے، اس واسطے ہی واجب. صحابہ کرام آکھا جی دو الگ الگ جنازے گزرے، ایک کی تعریف ہوئی ایک کی مذمت ہوئی، تو صاحب ہاں کیا کہ واجب ہے واجب ہے کی واجب ہو گئی. حضور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین تے تساں جڑے میرے امتی آؤ نا اللہ دے گواہ ہو. تساں جن کی تعریف کی تھی بھاویں اعمال دے برے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال برے معاف فرما کے اس واسطے جنت واجب فرما. جس کی تساں مذمت کی تھی بھاویں اعمال اچھی ہیں، اللہ سے اعمال رد کر کے اس واسطے دوزخ واجب فرما. پھر یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرمایا کہ میدان معاشر لگ سی نا، رب کی بارگاہ سے بندہ رب فرمایا کہ بندے میں بیمار ہے، مجھے بیمار کچھ نہیں. بندہ سے یا اللہ تو بیمار ہوں تو پاک ہے. اللہ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اس بیمار کچھ کرے میں رب کو بندے کو بول. پھر رب فرمایا کہ بندے میں بھوکا ہے تو میں کھانا نہیں کھایا. بندہ سے یا اللہ تو بھوک تو ہونا تو بھوکا پیار پاک ہے. اللہ فرمایا میرا فلانا بندہ بھوکا ہے کہ اس نے کھانا کھوایا ہوا تو میرے جلوے اس بندے کو کول کر پائے. پھر رب فرمایا بندے میرا فلاں بندہ پیاسا ہے تے اس نے پانی نہیں پلایا، اگر پانی پلایا تو میں رب کو اپنے بندے کو کول پائے. پھر غور فرماؤ صرف یہ نہیں، اصل اول تو نہ حقوق اللہ کی قسم پرواہ ہے نہ حقوق العباد کی. اگر کچھ خیال ہی رکھنا تو صرف حقوق اللہ کا خیال رکھینے، داڑھی نماز روزہ حج زکات اساں نے جنت کی ٹکٹ. اسلام کا دوسرا پہلو بھی دیکھو کہ کسی بھی عالم کو پوچھو حقوق اللہ کے وچ گنجائش ہے کہ رب چاہے تو اپنے حق کسی وجہ کو معاف فرمائے. نماز روزے سے کمی اگر تے یہ کہ بندہ ان کی اپنے گناہ کے مطابق سزا ہوگی کہ پھر جنت ہے، لیکن اللہ فضل تے آگے تو پہلی دفعہ اپنے حقوق معاف فرما کے جنت عطا فرمائے. لیکن جڑے بندے نے حقوق ہیں یہ لکھ کے دل دے خانے ہمیں کوئی بڑی شخصیت عالم ہوئے، پیر ہوئے، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، لینڈ ہوئے، سیاستدان ہوئے، بندے حقوق اس وقت تک رب معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معاف. تو ذہن خیال آسی اگر بندے نے حقوق ہوئے تو کی ہو سی؟ یہ بخاری تے مسلم کی متفق علیہ حدیث ہو سی کہ میدان معاشرے سے ایک بندہ رب کی بارگاہ جا سکتا. پہلے حضور فرمائے صحابہ کو پتہ غریب کون ہے؟ صحابہ کہ غریب ہو جس کو پیسہ لو آپ فرماؤ غریب غریب ہوئے جڑا میدان معاشرے رب کی بارگاہ چاہے نماز دے، روزے دے، حج دے، زکات دے، صدقہ کی اتھائی رب کی بارگاہ کھڑا ہوئے بندے نے پوری قطار یہ کہا کہ یا اللہ میں نے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا، یہ کہا کہ یا اللہ میں نے سگال کر دی، دوسرا کہ یا اللہ اس میں حق کھاتا. اللہ فرمائے کہ اس کا قتل کیا دس اتنی نیکیاں دے، جنہا حق کھاتا سے اتنی نیکیاں دے، جنہا دل دکھایا سے اتنی نیکیاں دے. تاں فرشتے اکثر یا اللہ اتنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں کہ حقداران دے حق التقوی. اللہ فرمائے کہ حقداران دے حق کے برابر انہوں نے گناہ جن کے دکھاتے سکتے ہیں. نیکیاں دے کے گناہ دکھاتے پہ کے حضور اللہ فرمان
فطرحت فی النار، فرشتے اس کو اٹھا کے جتوں میں گزار دیا۔ حضور فرمایا غریب کہے کہ پھر حسن اس گل کا کوئی پتہ نہیں، دیکھو نا نیکی کے در اسلام کا یہ روشن پہلو بھی سارے سامنے ہو کہ نیکی کی۔ حضور فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا میں تیرا نبی آتا کہ نیکی پہ ہی اچھے اخلاق کرنا۔ لوگ کہنا تیری ڈیلنگ، برتاؤ، اخلاق کیسا، یہ تو نیکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کامل ایمان کون؟ آپ فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم اخلاقا، سب تو کامل ایمان ہو کہ جب اخلاق سب تو اچھا ہو۔ پھر غور فرماؤ، حضور کو پوچھے کہ چنگا مرد کیڑا؟ آپ فرمایا چنگا ہو جو اپنے گھر لنت۔ اسلام کیسا جامع فطرت کے مطابق کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ فرمایا اچھا آدمی ہو جو اپنے گھر لنت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ جناب عورت بیوی کے متعلق کی، فرمایا اگر اسلام کے سجدے کی اجازت لے رہا تو عورت حکم ہے مرد کا سجدہ۔ باقی آج کل لوگ آنے ان کو دعا دے ہو جی، کو وظیفہ دسو جی، رزق کی برکت نہیں، کوئی آدھا جی خدا میں عمر لمبی دے دے، ہر آدمی آتا۔ حضور فرمایا اگر تو چاہنا میرے رزق کی برکت ہو تو میری عمر کی برکت ہو، رشتہ دار نال اچھا سلوک کر، رزق کی برکت آ گئی سی تیری عمر کی اللہ تعالی برکت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ بنیاد شریف۔ اثر جو گئے ملازمت مل گئی، 4 ٹکے آ گئے، کاروبار لگ گیا، تھوڑی سی سیاست چمک گئی، اثر زمین پہ قدم بنا گئے۔ لیکن حضور قرآن کیا تھا، فرمایا ان اللہ لا یحب المستکبرین، فرمایا تکبر والے دنیا چنگا جانے یا نہ جانے، میں رب فرماتا کہ میں کلام اس بندے پسند نہ کرنا جب تک بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر کے دل کا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ تو ہن آ گئے میرے آقا نے فرمایا، آپ فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس دل وچ ذرے کے برابر تکبر ہوے تو جنت تے بنی نہیں۔ پھر اساں کا غریب نوں 4 ٹکے نماز اساں احسان جتنے رہندے۔ دیکھو نا قرآن کے وچ میرے رب کا کتنا حسین انداز ہے۔ فرمایا من یشکر اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جڑا رب نوں قرض دے، یہ نہیں فرمایا کون ہے جڑا غریب کی مدد کرے، فرمایا جڑا غریب کی مدد کرے ان سمجھے میں اپنے خالق نوں قرض کروں، فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ قرضہ کر 10 روپے کے بدلے 10 روپے سے کئی دگنے کر کے کئی دفعہ دگنے کر کے اپنے واپس عطا فرمائے۔ پھر غور فرماؤ، میرے آقا بیٹھے، آپ فرمایا کہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنا تو روزے رکھنا لوں، یہ گل زیادہ محبوب ہے کہ میں ضرورت مند کی وقت ضرورت مدد کروں۔ یہ کہ عالم کی گل نہیں، یہ خود محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا میں مسجد حرام کا اعتکاف جتے ایک نماز لکھ کے برابر ہے اس نالوں کہ رمضان کے روزے رکھن نالوں یہ گل زیادہ پسند ہے کہ میں ضرورت مند کی وقت ضرورت مدد کروں۔ میرے آقا فرمایا جیڑا کہ بیوہ تے مسکین دی مدد کرے گا ان سمجھے میں رب دے راہ جہاد دے گا۔ فرمایا جیڑا کہ مسلمان دی کہ تنگی دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت دے میدان اس کی تنگی دور فرمائے۔ خدمت خلق اس میں نے آنکھ رکھی مطلب سنت ہے۔ حضرت خباب کے گھر بندہ کو نہ حضور خود بن کے بکریاں دے دودھ دو کے اسمتا اپنا سٹیٹس مرے دا کے غریب نو پہلے سلام چکنا جکن محبت نال مل پوا اور سارا سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، ساری شان دے لائق نہیں۔ امام الانبیاء سیاہ لا مقام محبوب خدا کہ غلام دے گھر بکریاں دا دودھ دے کے دو کے امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اس سٹیٹس نہیں خراب دینا، اس خدا تعالیٰ عظمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تواڈے شہر تنظیم بنی میں بہت اس سے خوش ہوں۔ اثر کو بھی تنظیم ہونی ہے رفاع عملی ہے وہ کہہ کریں کہیں کو شہر کی جناب فوٹو بنا کے لا
انہوں نے یہ گل میں بڑی پسند ہے کہ کوئی تکلف نہیں، بناوٹ نہیں، دکھاوا نہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو ہم سارے چاہیے کہ انہوں نے دل کھول کے مدد کرو. پہلا پہلو یہ عرض کیا کہ انسان کی اہمیت تو دینے چھوڑی تھی. زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر. حضرت فرید الدین گنج شکر ہے، اسد اولیاء میں نہ لے، عبد الحمید ناگوری، دو بہت بڑے ولی اللہ. فرید الدین گنج شکر تو ہے کہ میرے دروازے جو گزر بنی تو اللہ تعالی جنت ضروری فرمائے. دوستی انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ جیڑا پہلے فوت ہو سی نا قبر کے حالات میں سے ایک پہلے فوت ہو گئے مجھے نہ ملے، انہوں نے قبر پہ آ کیا بھائی تو میرا وعدہ ہے میں دسو کہ کیا حالات. انہوں نے فارسی کا شعر پڑھا، انہوں نے کہا جملہ فنون شعر نشرزت بنیم خس راحت بدل کسان کے عملے بے عظیمہ. کہ پیر کامل میں جتنے وظیفے دسے میں انہوں نے قبر اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا فائدہ میں لوگوں کے دل میں سکون پہنچا من کرے. جتنا میں دنیا لوگوں کے دل میں چین کے سکون پہنچاون کا فائدہ قبر کے من کے دیکھا اتنا میں پھر کے بظاہر کے چلنے کا فائدہ. اس واسطے زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی مخلوق کو زیادہ تو زیادہ نفع پہنچے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ماشاءاللہ سمجھتے پہ ہو انہوں اثر عزیزہ علم دین حاصل. علم دین دنیا کی عزت عطا فرما دی، اللہ کے آخرت کی عزت عطا. حدیث چاندہ کہ میدان معاشر ممبر کے شاید ہیرے کے جواہرات مال مرصع کے مسجل ممبر. فرشتے حسن این من حمل علما لامت محمد شرید به وجہ اللہ. کتنے علماء جنہیں اللہ کی رضا واسطے علم پڑھیا تے پڑھایا. آؤ اجلسوا علی المنابر، جنہیں ممبر تے آؤ لا خوف علیہم، کار واسطے کوئی خوف اس میدان معاشر ہے ہی. میدان معاشر دنیا پہ حساب نہیں دی تو علماء ہیرے کے جواہرات مال مرصع مسجل ممبر تے تشریف فرمائے. پھر میں آتا ہوں والدین واسطے بہت بڑا صدقہ جاری جب ایک عالم یا حافظ ہو. امام غزالی احیاء العلوم سے لکھا کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام گزرے قبرستان ایک مردے نظام ہو رہا ہے، واپس آتے جنت سے انہوں چونکہ اللہ کے رسول اللہ نے رابطہ کی تو جاتے ہیں معاملہ کی شکم تقدیر بدل گئی. بہرحال فرمایا ایک بچہ چھوڑ کے آیا، آج اس پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حیا آیا کہ دا بیٹا میں رحمان کے رحیم آ کے میں باپ کو عذاب سے گرفتار رکھا. اسارے علماء کہتے ہیں اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تے باپ کو عذاب اٹھایا جا سکتا تو یہ خیال ہے جو حافظ کے عالم و سارے دل کی دین پڑھے تے پڑھائے پھر باپ کے بخت اندر اکیلا رہ جا سکتا. پھر اللہ کے فضل و کرم نال ہن تو تم معلومات اسارے عزیزن کو نہیں نا کہ اسار کو درس نظامی سے پڑھیں گے جس کو گورنمنٹ ایم اسلامیات ایم عربی دے برابر کرا ہوئے اردو دے پروفیسر بنتی تھی، عربی ٹیچر بنتی تھی، تنہاں فوجہ جناب خطیب بنتی تھی، دوسرے ٹیچر بنتی تھی. امام خطیب ان کا روایت ماتا کرو بیٹھے 50,000 کا مذکر ماوات کریں 50,000 کا کہ دین کی اتنی برکت جڑے در آوے نا اُتی روزی کا ذمہ میرا رب خود اپنے ذمہ کی پھر آ کے دیکھو چونکہ میں نے اپنے وسیع ذہن ہے میں ہوتا مدیال اتنے سارے ایم پی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ مدرسہ میں کہا جی گورنمنٹ یونیورسٹی تو جن کے پنجاب یونیورسٹی میں گورنمنٹ کا ہی ادارہ دکھا دو جتنے اس جتنے سہولتوں میں ادھاران ہو گیا کہ جی میں کہا جیسا سردیاں ہے بھی ہیٹر لائے گورنمنٹ دکھائیں ادارے جیسو جتنے طالب علم مسجد ہوئی مسجد ہر میں ہیٹر چاہتے گرمیاں جیسا جناب کنٹرول شٹر لے کولر لائے میں گورنمنٹ کا ہچ کالج سکول یونیورسٹی جیسو جتنے طالب علم مسجد کولر چل رہے ہیں ایسی دھوپ بھی کر میں کہا سا گرمیاں پانی جو عظیم پلانٹ لایا 250 گیلن کی ٹینکی ایک گھنٹے چڑھی دی تھی کالج یونیورسٹی چھوٹے جو کولر انہیں 2 مہینوں بعد خراب کے بعد بڑھ دی. میں کہا میں ورچی نہ کہ کھانا اس لیول کا ہوئے جو ہوٹل کی یاد بھول رہے یہ عزیز صاحب سکندر یاد بیٹھا سے پنڈی گئے تو ہوٹل کی روٹی کہا دیا اللہ کی قسم سارے مدرسے کا کھانا اس کو دے کوئی ماہوار فیس نہیں کوئی سالانہ فیس نہیں کوئی داخلہ فیس نہیں. آؤ اپنے بیٹے میں پڑھاؤ دین بھی روشن تے دنیا بھی روشن.
تیسرا پوائنٹ ہے آخر یہ بھی دل کے کم کھول کے میری گل سن. آج کل ایک تصور ہے وہ جڑا کلمہ پڑھے حق تھے اور حضور پر کچھ نہیں ہر کلمہ کو حق تھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. میں نے آقا فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة. بنی اسرائیل جان 72 گروہ. وان امتی تفترق على 73 ملة. میری امت جو سے 73 گروہ. پہلی جان 72 میری جو سے 73. ابو داؤد کی حدیث ہے 9 میں دو بات کو میں خون میں فرمایا واحد فی الجنہ کلهم فی النار واحد فی الجنہ. سارے فرقے دوزخ میں لگے ویسے ایک جنت. کتنے؟ ایک. وہی الجماع. یہ جڑا جنت ویسے کیڑا ہوندی سب تو بڑی جماعت ہو سی وہ تو جنتی ہو. حضور فرمایا 72 جماعت دوزخ وچ ایک جنت ہے. جنتی نے نشانی کری فرمایا جڑی سب تو بڑی جماعت ہو سی نا میں محمد مصطفیٰ فیصلہ فرما رہا ہوں وہ سیدھی جنت دی لگی. ابن ماجہ کی ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے. میں نے آقا فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلال. فرماؤ میرے کلمہ پڑھنے والوں قیامت تک میری امت گمراہی کی کٹھی نہیں سی. اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم. جس نے اختلاف دیکھو سب تو بڑی جماعت دامن نہ گنے رب تن سیدھا جنت شروع کر دے. میں نہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں ان کا نیٹ تے کمپیوٹر کا دور ہے. گورنمنٹ دی کم از کم 5 ایجنسی انہوں کو پوچھو آئی ایس آئی کو پوچھو آئی بی کو پوچھو اس تو بعد اپنا اسپیشل برانچ کو پوچھو تھانے دی سی آئی ڈی کو پوچھو. سب تو بڑی جماعت پاکستان میں ہر ایک نو آخنا بہت اہل سنت والجماعت بنے. نالے دیکھو نا مقام غور ہے کون سے زمان پیر میرے علی کے عقیدے تھے وہ جھوٹا تو سچے کا منہ تو بن گیا. شمس العارفین سیالوی جس عقیدے تھے اگر وہ جھوٹا تو سچے کا منہ تو دکھا. داتلی حجویری جس عقیدے تھے اگر وہ جھوٹا تو سچے کا چہرہ تو دکھا. معین الدین چشتی اس 90 لاکھ کی تقریر بدلی اگر وہ جھوٹے تو سچے کا منہ تو دکھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حق اہل سنت والجماعت. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور گل ہے اپنے بیگانے بنی دے بنوری ٹاؤن جو میں نہیں ہوں دے اپنا رد مزاحیت کورس اللہ کی قسم کر کے محمد رسول کے بیٹے پیدا کرے بولے تو پہلے اس لفظ سے بولے بھائی چیک سے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے مطلع خان پیر میرے علی کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. ابراہیم نے مرزا صاحب نے آپ سے کہی تحریری مناظر ہو چکی. اب ہمیں کی تحریری اس آگے قرآن کی دوسری تفسیر جو میں بھی لکھتا ہے یعنی اچھی اسی وہ جتنے آپ فرمایا تو نبوت کا دعویٰ دار میں غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ. یہ تو کوئی مقابل نہیں تفسیر لکھنی جڑا عربی رمائر لیکن سے اپنی تفسیر مذہب کاغذ کے قلم تو بھی رکھ جب میں بھی لکھی نا جہاں قلم خود لکھے سچا نہ لکھے تو لاجواب ہو گیا. اسے آگے چلو مبالغ کریں آپ فرما مبالغ کی اسے آگے انت نابین انت لولا لگڑے کہ میں کل گنا اتوار کل گنا جہاں دعانا الانت لولا ٹھیک تھی کہ سچا مجھے جھوٹا آپ فرمائے بھی کوئی مقابلہ نہیں. انت لولا بعض اب ڈاکٹر نے بے تک کے نسخے نہ ٹھیک تھی میں تو مردے کے ناؤ تو بھی تم میں زندہ میں بھی تم میں زندہ تھا کہتے تم میں زندہ آخر میں مردہ زندہ ہوئے اور سچا تو مجھے جھوٹا. ڈاکٹر اقبال کی روح چڑھتی بتا کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. اور جس عقیدے پیر میرے علی کے بندہ موجود ہو اگر وہ جھوٹا تھا میں سچے میں چہرہ تھا لکھا. تیرے نیٹ کا دور ہے بے شمار فرقے آ چکے ہیں. باقی لوگ آدم کی قرآن پڑھ دیں قرآن میں تو ہندو میں دکھا رہے ہیں قرآن نہیں آتا پڑھ سکتے. آپ نے نظریہ ثابت کرے سے نسائیہ میں تو امت کا اجماع ہے کہ کافر ہے. میں تو نسائیہ کول پھر میں نہ نسائیہ نو پھر میں انتقالی کوئی جس عقیدے میں یقین ہے کہ عقیدہ سارا سچا تے سچا تے پکا اور شاد عقیدہ صحابہ کا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ حدیث کا عقیدہ مانتے ہیں کہ ہو گمراہ کے گل سنوں کی لوڑ کے بالکل میری ریکویسٹ ہے پڑھے لکھے ہیں کہ دوسرے فرقے میں بندے کی تقریر نہ سن. ہاں اگر کہیں زیادہ دلچسپی تب آپ سنی عالم جید نہ رابطہ رکھتے شخص سن کے بعد جواب دیں شخص سن لیکن عالم نہ رابطہ قرآن خود علا شدل بھی کثیرا وشاہدی بھی کثیرا. میں بہت سارے پڑھ کے ہدایت پایا میں نے بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہوں
لباس خضر میں جہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں جہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ایسا نہ کہ لڑو، سنیے نہ کتنا محسن مذہب ہے، نہ بم پھٹاؤ، نہ مسجد گراؤ، نہ امام باڑہ گراؤ، نہ لڑائی کرو، نہ جھگڑا کرو، اپنے دین پکا رکھو، نہ دوسرے کی مسجد نماز پڑھو، نہ بھی گل سوچو۔ اتنا تک گھر سکتے ہو۔ اگر اختلاف کون آئے تو پیر طریقت غلام حبیب شاہ صاحب روچے دی مساجد رکاوٹ نہیں پڑی منظر ڈسو۔ اگر کوئی اختلاف آئے سارا ہی ٹھیک ہے تو مسجد کیوں رکھا؟ انہاں کہا میں زندہ ہوں تو مسجد نہیں بن سکتی۔ میں سنے انہاں کہا اللہ کی نماز جڑے پاسے پڑھنی ہو پڑھ دی، اللہ کی نماز سنی ہے مسجد پڑھ جتھے بارود کی بو نہ آسی، جتھے درود کی خوشبو آسی۔ میں حیرانی ہے کہ تمہارا بیٹا شرابی کو میں نہ کرو، جواری کو میں نہ کرو، کیسا میں پڑھا؟ کیوں کہ نہیں کردار خراب نہیں تھی، اور کردار کی خرابی طرح معاف فرما سکتا، عقیدے کی خرابی کرنے معاف نہیں۔ کہ بعد عقیدہ کو ویسے عقیدہ خراب تھی۔ اس واسطے لازم ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں تقریر سنو تو سننی، جمعہ پڑھو تو سننی نہیں پیچھے۔ یہ نہ دیکھو کہ موچی ہے، نائی ہے، کسائی ہے، مسلی ہے، دیکھو ہے کہ دماغ کی سوئی مدینے دیر لگی ہے یا راہٹ دیر لگی ہے، کیا پاسے لگی ہے؟ بس کم اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں دوارے حفاظ نبی اپیل کرے ساں دست بستہ کہ ماشاءاللہ ہوتا ساری پوری لائنے دوارے پڑھے پڑھنا لڑکے میں جو فارغ ہو چکی یا فارغ کے نیڑے امامت تن قیادت مبارک مسجد تن مبارک، لیکن تو بجائے اس کے خاموشی جمعہ لیکن راوے اسٹوڈنٹ کو تقریر کرن دو، خدمت تو آگی، پیسے تو آگے، سالانہ تو آگا، مہمات تو آگا، انہوں فری طور پہ تو جمعہ بڑھانے دو۔ تاکہ قوم کڑی پیاسی موجود ہے کہ آدم جمعہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی، کم از کم تقریر تو ہو۔ اس واسطے پہچان پیدا کرو، کوئی لڑائی جھگڑے کے سکھائی کی ضرورت نہیں۔ اگر شوق مذہبی معاملات عالم دین ججد نہ رابطہ رکھ کے شخص ہو، نہیں تو چھوڑو تیرے دوسرا کاروبار کرنا، تو سروس کرنی، تو کوئی ٹائم ہی نہیں، تو پھر کس سے بھی ہو کال نہ سنو، کالوں بھی سنو جڑے بولے تو منہ چوش کے مصطفیٰ کی خوشبو بھی۔ اللہ تعالیٰ دے کل دعائے، اللہ تعالیٰ سے دین مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا کاربان رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔